اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک اور نعمت عطا فرمائی ہے، شب قدر کی نعمت۔ شب قدر تمام رمضان سے افضل ہے، اور رمضان 12 مہینوں میں تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت دوسری امتوں کو نہیں دی، اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے اس امت کو مرحمت فرمائی ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے رنج ہوا، غم ہوا کہ اگر میری امت نیک اعمال میں ان کی برابری کرنی چاہے تو ناممکن ہے، نہیں کر سکتی، کیونکہ اس امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، 60-70 سال کی عمر ہے کل، کوئی 100 70 80 پہنچتا ہے، 60-70 کے درمیان میں عمریں ختم ہو رہی ہیں، عمریں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طور پر غم ہوا، اس وجہ سے غم ہوا کہ میری امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہے، اور ان کی عمریں اتنی لمبی ہوئی ہیں، اور انہوں نے تو بہت زیادہ عبادت اللہ کی ہے، اور پلک جھپکنے تک کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ اگر میری امت نیک اعمال میں ان کے برابر ہونا چاہے، ان کی برابری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غم ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، غم دور کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو یہ سورت لے کر بھیج دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میرے محبوب غم کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے 9 سال تک عبادتیں کی ہیں، انہوں نے 100 سال تک عبادتیں کی ہیں، اور میں آپ کی امت کو نعمت دوں گا، اور میں نے آپ کی امت کو نعمت عطا فرمائی ہے، اگر وہ ایک رات بھی اللہ کی عبادت کر لے تو اللہ ایک رات میں اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک رات میں۔ اور اگر 10 رات کسی کو نصیب ہو جائے آخری اشرے کی تو 833 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو میرے محبوب اگر آپ کی امت ایک رات کی عبادت کرے گی تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ نعمت عطا فرمائی جو تمام رمضان سے افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات سے محروم رہا، اس رات کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا، وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائیوں سے نہیں محروم رہتا، مگر حقیقت میں جو آدمی محروم نہیں ہو، محروم القسمت ہو، وہی محروم رہتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ اس رات کی خیر میں شامل ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھے تو وہ محروم ہے اس رات کی برکتوں سے۔ تو اس کے متلاشیوں کو، شب قدر کے قدردانوں کو عشاء کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ مغرب کی اور عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا تو پوری رات عبادت کا ثواب۔ شرط یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد کوئی لغو بیہودہ بکواس، کسی کی غیبت، اور کوئی بیکار باتیں اور کوئی بیکار کام نہ کرے جس سے ثواب ضائع ہو۔ شب قدر جب ہوتی ہے تو جبرائیل صلاۃ والسلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو بندہ مومن عبادت میں مشغول ہو، ذکر و اذکار میں مشغول ہو، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور وہ فرشتوں کو تقاضا کرتے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر جگہ، چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو،
کوئی جنگل میں ہو، کشتی میں ہو، سمندر میں ہو، جہاں بھی کوئی مومن بندہ رہتا ہو اور وہ عبادت میں مشغول ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو وہاں جا کر ان سے مصافحہ کریں اور ان سے سلام کریں۔ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ فرشتے اس جگہ داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے، جہاں کتا ہو، جس گھر میں کتا ہو، جس جگہ کتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں سور ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طریقے سے جہاں حرام کاری کر کے کوئی آدمی ناپاک سو رہا ہو، ناپاک پڑا ہو حرام کر کے، زناکار آدمی، تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور جس گھر میں، جس مکان میں تصویر لٹک رہی ہو، یعنی کسی جاندار کی فوٹو، تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر، سجاوٹ کے طور پہ تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، سجاوٹ کے طور پہ تصویر لٹکا رہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو اللہ کی اتنی بڑی رحمت سے اور اتنی بڑی خیر سے محروم کرنا۔ گھروں میں تصویر لٹکانا، جب گھر میں تصویر رہے گی تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان اس گھر میں داخل ہوں گے، پھر شیطان اس گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، اور جب شیطان کا وہ گھر ٹھکانہ بنے گا تو پھر جو بھی شکایتیں لوگوں کو ہوتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، آپس میں دشمنیاں ہیں، ماں بیٹی سے نہیں بول رہی، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا، دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہے، تو شیطان کیا کریں گے؟ شیطان تو گھر میں آ کے بے برکتی، فتنہ فسادی پھیلائیں گے، وہ تو شر ہی پھیلائیں گے۔ اور اگر رحمت کے فرشتے آئیں گے تو گھر میں برکت آئے گی، گھر میں رحمت آئے گی، گھر میں محبتیں آئیں گی۔ لیکن ہم سجاوٹ کے طور پہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ یہ تصویر رحمت کے فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حالانکہ گھر میں تصویر لٹکانے والا گھر میں کوئی ایک آدھی ہوتا ہے، سارے نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک کی ہی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ بن جاتے ہیں، وہ گھر میں پھر داخل نہیں ہوتے رحمت کے فرشتے، اور سارا گھر اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے، وہ برکت کے طور پہ انہوں نے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا فوٹو لگا رکھا ہے، اس کے سائیڈ میں، اس کے ارد گرد ایک طرف کسی خیالی پیر صاحب کا فوٹو ہے، ادھر پیرانی کا فوٹو ہے۔ کتنی بڑی جرات کر رہا ہے یہ آدمی کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فوٹو وغیرہ نہیں ہے، اور ان کی درگاہ کے ساتھ میں ایک فوٹو جوڑا گیا ہے، خیالی فوٹو ہے، وہ دماغی تصورات سے بنایا ہوا ایک فوٹو ہے، اور ادھر ایک پیرانی صاحبہ بھی ہے، اس کا فوٹو بھی ہے۔ اب بتاؤ، جب پیر صاحب کا کوئی فوٹو نہیں ہے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ فوٹو آیا کہاں سے؟ اگر یہ تو درگاہ کا فوٹو ہے، اگر بیت اللہ شریف کا، مسجد نبوی کا فوٹو ہو اور اس کے ساتھ میں کسی جاندار کی فوٹو بھی گھر میں لگ رہی ہو، تب بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کعبہ شریف کی، بیت اللہ شریف کی فوٹو بھی اگر گھر میں ہے اور وہاں کوئی تصویر ہے، کوئی فوٹو ہے جاندار کی، کبوتر کی ہو، گھوڑے کی ہو، کسی انسان کی ہو، کسی بھی جاندار کی ہو، تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہاں، ہم سجاوٹ کے طور پہ بے جان چیزوں کی تصویریں لگا سکتے ہیں، جیسے ٹرین کی ہے، بس کی ہے، پیڑ پودوں کی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی پارک وغیرہ کی کوئی فوٹو ہے جو جس میں جاندار کی تصویر نہیں ہے، اس کو لگانا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو سجاوٹ کے طور پہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں بھی کسی جاندار کی فوٹو شامل ہے تو بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہیں۔ ایک دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ حکم فرماتے جبرائیل السلام کو کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ میں نازل ہوتے ہیں۔
اور فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر اور شاگر کے گھر جائیں، ان سے مصافحہ کریں، ان کے لیے دعائے رحمت کریں۔ ان کے حضرت جبرائیل السلام کے ہاتھ میں ایک سب جھنڈا بھی ہوتا ہے جس کو بیت اللہ شریف پر گاڑ دیتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب واپس چلو۔ تو فرشتے حضرت جبرائیل السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے ساتھ میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبرائیل السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور 4 آدمیوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ 4 آدمیوں کے سوا 4 آدمیوں کے علاوہ تمام کی مغفرت کر دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ 4 شخص کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کی عادت رکھنے والا، شراب پینے والا، اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے شب قدر میں بھی محروم رہتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا کینہ رکھنے والا، تعلقات توڑنے والا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے شب قدر میں بھی محروم رہتا ہے۔ یہ وہی 4 بندے ہیں جو شب برات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے، اور رمضان میں بھی اللہ کی رحمت عامہ سے بھی الگ تھلگ رہے، اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہے، اور شب قدر میں بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جہاں اللہ رب العزت بندے کی بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہو اور اس کے جنت میں جانے کے اتنے ذرائع اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے ہوں کہ جو ہے جہنم کے دروازے بند کروا دیے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطانوں کو قید کرا دیا گیا، فرشتوں کی عبادتیں چھڑوا کر روزے دار کے لیے دعاؤں پر لگا دیا گیا، اور پھر بھی یہ آدمی اللہ کی رحمت اور برکتوں سے محروم ہے۔ یہ 4 آدمی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہمارا ناک کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم دوسرے سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتہ داروں سے جھگڑے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے جنازے میں بھی مت بلانا، میرے جنازے میں بھی مت آنا۔ تو یہ صورتیں ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن تک نہ بولے، اگر وہ مر جائے اس حال میں تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے اگر تیسرا بندہ ایک آدمی 2 گروہ کے 2 آدمیوں میں، 2 رشتہ داروں میں، 2 بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے اگر وہ فرضی باتیں بنا رہا ہے، یعنی حقیقت میں ایسی باتیں ہیں نہیں لیکن وہ فرضی باتیں بنا رہا ہے کہ ان کی کسی طریقے سے جھگڑا ختم ہو جائے، ان کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، ان میں آپس میں صلح صفائی ہو جائے، تو اگر یہ آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے ان کو ایک کرنے کے لیے، ان کی آپس کی لڑائی ختم کرنے کے لیے، ان کے آپسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، تو یہ آدمی، اس آدمی کے اوپر جھوٹ کا گناہ نہیں بلکہ اس کو ثواب ملے گا اس بات کا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک آپسی رشتہ داریاں یہ اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ ایک بندہ ایک کرنے کے لیے اللہ کے بندوں میں صلح کرا رہا ہے، اللہ کے بندوں کو ایک کرنے کے لیے وہ اگر جھوٹ بھی بول رہا ہے تو جھوٹ کا گناہ نہیں، جبکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ میں بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن اگر یہ آدمی یہ بندہ فرضی باتیں بنا رہا ہے،
کہ ان دونوں میں آپس میں جھگڑے ختم ہو جائے، اس طرح کا ان کی رشتہ داری آپس میں جڑ جائے، ان میں پیار محبت پیدا ہو جائے۔ تو اب بتاؤ، جو بندہ ان کو ایک کرنے کے لیے، ان کے تعلقات جوڑنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر دے رہا ہے، جھوٹ کا گناہ نہیں لکھ رہا ہے۔ اور جو آدمی آگ بھڑکا رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، اس کا کیا حشر بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، سوچنے کی بات، اگر یہ چاروں بھی اللہ کی رحمت سے توبہ کر لے، پکی سچی توبہ کر لے، آپسی کینے اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے، تو انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے، لیکن شرط توبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔